السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں احمد ہوں۔ آج وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی چودھری فواد پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ میڈیا سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ سو آئیں سنتے ہیں کیا کہتے ہیں چودھری فواد صاحب۔ پاکستان کے درمیان ہمارا جو تعاون ہے وہ تو کئی جہتوں کا اوپر ہے، کئی اس کی لیئرز ہیں جس پہ اوپر چائنا اور پاکستان کا تعاون چل رہا ہے۔ لیکن جو چائنا نے ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ان کی ہوئی ہے ٹیکنالوجی میں، ہم اس کو کیسے پریکٹیکلی اپنے لا سکتے ہیں پاکستان میں، اور کیسے ہم وہ سمجھیے کہ وہ منصوبے ایسے لا سکیں جس سے ہم چائنیز جو ٹیکنالوجی کا ایک شاہکار ہے اس سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سو اس کے لیے یہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کا اور جو شنوا یونیورسٹی ہے یہ چائنا کی جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں ان میں شامل ہے۔ سو کوشش ہماری یہ ہے کہ جو چائنیز یونیورسٹیز ہیں، بڑی یونیورسٹیز ہیں، ان کے ساتھ ہمارا ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو تاکہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہو سکے۔ یہ جو دنیا ہے یہ دراصل اب یونیورسٹیز کی دنیا ہے۔ امریکہ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو سٹینفورڈ یونیورسٹی نے اکیلی نے پورا امریکہ کی معیشت کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، ہارورڈ نے معیشت کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ پاکستان میں ہماری یونیورسٹیز ہیں وہ یہ رول ادا ابھی تک نہیں کر پائیں جو کہ ان کو کرنا ہے، کیونکہ پاکستان کی جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں ان کو سوچنا ہے کہ کیسے انہوں نے معیشت کے اندر براہ راست ایک اپنا رول ادا کرنا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ نسٹ نے ابھی جو ایک پروجیکٹ کیا تھا 50 ایکڑ کے اوپر، انہوں نے جو اپنی ایک انڈسٹریل ایک ہم نے ایس سی زی کریٹ کیا، وہ بڑی کامیابی سے چل رہا ہے۔ اس میں جو ہیلتھ سیکٹر کے ہم نے پروجیکٹس لگائے تھے، جیسے ہارٹ سٹنٹس کے ہم نے لگائے تھے، اس سال انشاءاللہ پیس میکر کا آ رہا ہے، اس سے ایک ان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہوئی ہے ہماری ٹیکنالوجی سائٹ کے اوپر۔ اسی طریقے سے یہ جو آج پاکستان انجینئرنگ کونسل کا جو معاملہ ہوا ہے، اس سے یہ ہوگا کہ یہ یونیورسٹیز جو ہیں یہ پاکستان کے اندر اپنی لیبارٹریز کریٹ کریں گی۔ انجینئرنگ کونسل جو ہے ان کے ساتھ کلوز جو ہے وہ ایک کوارڈینیشن کرے گی، ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہوگی۔ دنیا میں جو بگ ڈیٹا مارکیٹ ہے وہ ڈبل ہوئی ہے صرف 3 سالوں کے اندر، اور اس وقت 2019 میں اس کا جو ٹوٹل ریونیو تھا بگ ڈیٹا کا ہی صرف وہ $49 بلین کے اوپر وہ مارکیٹ ہے۔ اسی طریقے سے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس میں تقریباً 35.8 بلین کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مارکیٹ ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے جو گلوبل ای وی جس کے اوپر دیکھیں ہم نے اتنا زور دیا ہے الیکٹرک وہیکل کے اوپر، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اس سال جب بجٹ آئے گا تو جو ہماری ریکمنڈیشن ہے الیکٹرک وہیکل کے اوپر وہ مانی جائیں گی۔ صرف 2.2 ملین کاریں تھیں جو کہ بجلی کے اوپر تھیں، الیکٹرک کے اوپر تھیں 2020 میں، یہ ایک سال کے اندر بڑھ کے 40 ملین کے اوپر پہنچ گئی ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 2.2 یعنی 22 لاکھ تھی ٹوٹل 2020 میں، اور اس وقت 4 کروڑ ہو گئی ہیں۔ سو جس طریقے سے یہ الیکٹرک وہیکلز آگے چل رہی ہیں اگلے 1-2 سال میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو کمبسشن انجن ہے، اور 2030 تک جو ہمارا یہ جو کمبسشن انجن ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گا اور الیکٹرک وہیکل اس کی جگہ لے لے گی۔ اس لیے ہم نے جی سامعین، یہ تھے چودھری فواد جو معذرت کے ساتھ اپنی سائنس جھاڑ رہے تھے کہ ایسے کرنے سے ہم ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کر لیں گے، چائنیز کے ساتھ کوڈینیٹ کر کے ہم ان سے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کریں گے۔ بٹ معذرت کے ساتھ جو فواد صاحب آپ بات تو میں نے جو پچھلی ویڈیو میں کی ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں، آلریڈی بھی یہ کرتے رہتے ہیں۔ سو بات ہماری ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کسی کے ساتھ جڑ جانا یا انڈسٹری اپنے اندر ملک میں لگا لینی، ان کی انڈسٹری سائنٹسٹ ان کے ہونے، سو اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ امریکہ میں ان کا آدھا حصہ اکانومی کا ان کی یونیورسٹیز نے لے لیا، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ نالج بیس اکانومی ہے۔ نالج بیس اکانومی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب تک آپ اپنے ملک میں ریسرچ سینٹر نہیں بنائیں گے، ریسرچ سینٹر آپ کو بنانے ہوں گے، ٹھیک ہے، انوویٹیو ایجوکیشن لانی ہوگی، آپ کو اپنا سلیبس چینج کرنا ہوگا تاکہ آپ کے اپنے سائنسدان ہوں، آپ کے ملک میں اپنی چیزیں بنیں، پھر آپ کی یونیورسٹیز اپنا رول ادا کر سکیں گی اصل معنوں میں۔ تب تک آپ یہ چیز بھول جائیں، جب تک آپ کے اپنے سائنسدان نہیں ہوں گے، اپنے ریسرچ سینٹر نہیں ہوں گے، تو آپ کا ملک اسی طرح آپ کی کوئی یونیورسٹی آپ کی اکانومی میں پارٹیسپیٹ کر سکے گی۔ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ کا بجٹ، آپ کو تعلیم کے لیے بجٹ بڑھانا پڑے گا۔
اور جب تک آپ اپنا بجٹ نہیں بڑھائیں گے تو آپ کے ملک میں کیسے سائنسدان آئیں گے؟ فرسٹ آف آل تو آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اپنا سلیبس، وہی پرانا سلیبس آپ فی الحال ابھی تک لے کے چل رہے ہیں جو صدیوں پرانا ہے، اور دوسرے نمبر پہ آپ کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے، امیر کے لیے اور تعلیم ہے، غریب کے لیے اور تعلیم ہے، تو ایسے نہیں چلتا۔ ایسے اب جتنا بھی کسی کے گھر میں بھی چلے جائیں سیکھنے کے لیے تو نہیں سیکھ پائیں گے۔ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی سے ریولوشن نہیں آتا، ریولوشن آتا ہے پرائورٹائز ایجوکیشن، اور پرائورٹائز کیا جاتا ہے بجٹ بڑھانے سے، ریسرچ سینٹر بڑھانے سے، اور سائنٹسٹ بھی تب آئیں گے نا جب آپ کے ملک میں ریسرچ سینٹر ہوں گے، اور ریسرچ سینٹر تب آئیں گے جب اس پہ آپ انویسٹ کریں گے۔ آپ انویسٹ کچھ نہیں کریں گے ایجوکیشن پہ تو کیسے ریسرچ سینٹر آئیں گے، اور کیسے سائنسدان آئیں گے، اور کیسے انوویشن ہوگی آپ کے ملک میں؟ سو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپنا بجٹ بڑھائیں۔ بجٹ وہی رکھا ہوا ہے آپ نے اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی یونیورسٹیز آپ کی اکانومی کا حصہ بنے، تو ایسے نہیں ہوتا۔ اس کے لیے آپ کو بھی تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی مجھے دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ۔